أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام علی ابراہیم۔ محترم معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور میری بیٹیوں، یہ سورت صافات کی آیات مبارکہ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کا تذکرہ فرمایا ہے جس کی یاد میں اللہ اور اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہم بلکہ پورا عالم اسلام 10 ذی الحج کو قربانی کی سنت ادا کرنے والا ہے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی ایک ادا کی یادگار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پہلے انبیاء کرام علیہ السلام میں سب سے جلیل القدر اور سب سے زیادہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہاں مقام اور مرتبے کے حامل تھے، بلکہ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں کچھ لوگ حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کے یہ بات کہی، یا خیر البریہ، اے کائنات کے بہترین انسان، اور بلا شبہ آپ کائنات کے بہترین انسان، ہمارا ایمان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یا خیر البریہ، یہ بات اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ البینہ میں فرمائی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، کہ جو ایمان والے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں وہ اس دھرتی پر، اس زمین پر بہترین لوگ۔ تو ایک نے آ کے عرض کر دیا انہوں ساتھیوں نے کہ یا خیر البریہ، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ذاک ابراہیم علیہ السلام، یہ تو ابراہیم تھے، اس مقام اور مرتبے کے حامل تو ابراہیم تھے۔ علماء نے بالاتفاق لکھا ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کی تواضع تھی، انکساری تھی، عاجزی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام کے مقام اور مرتبہ کو اجاگر کرنا مطلوب تھا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا، سوال کیا کہ من اکرم الناس، سب سے مکرم لوگ، اکرم تعظیم والے، عزت والے وہ لوگ کون ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اکرم الناس وہ ہیں، اکرم الناس اتقاہم، عزت و احترام والے وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے، جو اللہ کی فرم برداری کرنے والے، اللہ کے اطاعت گزار۔ سائل نے یہ بات کہی، لیس ھذا نسألک، ہمارا یہ مقصد نہیں تھا، ہمارے سوال کا یہ مطلب نہیں تھا، ہم کچھ اور پوچھنا چاہتے ہیں کہ اکرم الناس کون ہے؟ تو اب نبی علیہ السلام کا جواب سنیے، فرمایا فاکرم الناس یوسف ابن نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن خلیل اللہ، کہ اکرم الناس تو یوسف ہیں علیہ السلام جو نبی کے بیٹے ہیں، اور نبی پھر نبی کا بیٹا ہے، اور وہ نبی پھر آگے حضرت خلیل اللہ کے بیٹے یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ یہ بھی آپ نے تواضعاً فرمایا، لیکن اس سے آپ یہ تو سمجھ سکتے ہیں کہ خود نبی علیہ السلام کی نگاہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا مقام ہے۔ اللہ نے بہت اکرامات سے اور بہت سے آپ کے جو ہیں اعزاز، وہ نبی علیہ السلام نے بھی اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے بھی ذکر فرمائے، اور یہ ایک مستقل عنوان۔ نبی علیہ السلام معراج کو تشریف لے گئے، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی، باقی انبیاء سے بھی ملاقات ہوئی۔ پہلے تو انبیاء کرام علیہ السلام کو نماز پڑھائی، اور پھر آسمانوں پر ان کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ 7ویں آسمان پر بیت المعمور کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگائے بیٹھے تھے، اللہ اکبر کبیر۔ واپس آپ نے جس وقت آ کے تشریف لا کے صحابہ کرام کو یہ ساری داستان سنائی، تو صحابہ کرام نے تجسس کیا، پوچھا ابراہیم کیسے تھے، موسیٰ علیہ السلام کیسے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کیسے تھے، حضرت ہارون کیسے تھے۔ یہ تجسس ایک فطرتی بات ہے۔ تو یہ سوال کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے، تفصیلی روایت صحیح بخاری اور مسلم میں ہے۔ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک بات ارشاد فرمائی کہ ابراہیم کے بارے میں یوں سمجھو مجھے ہی دیکھ لو، جس طرح میں ہوں اسی طرح کے ابراہیم۔ اللہ اکبر کبیر، جس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ شکل و صورت میں بھی نبی علیہ السلام کو مشابہت تھی، اور ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف کے ساتھ بھی نبی علیہ السلام متصف تھے۔ لیکن یہ ساری باتیں اپنی جگہ، مگر یہ جو ایک واقعہ ہے جس کی یادگار ہم 10 کو بناتے ہیں پورے عالم اسلام، یہ ایسی یادگار ہے اور ایسا واقعہ ہے کہ چشم فلک نے ایسا واقعہ نہ پہلے دیکھا نہ اس کے بعد کبھی دیکھا۔ ابراہیم علیہ السلام ایک بیوی ہے سیدہ سارہ، ایک بیوی ہے، اور ان کا ایک ہم نوا بھتیجا حضرت لوط، اور ایک ابراہیم ہے۔ یہ 3 آدمی ہیں۔ آپ ذرا غور فرمائیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے پہلے باپ کو دعوت دی، باپ نہ مانا، بلکہ اونچے ہتھ کندوں پہ اتر آیا، بڑی دھمکی آمیز الفاظ میں یہ بات کہہ دی، لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، بعد نہ آیا تو پتھر مار مار کے سنسار کر دوں گا۔ تم خاموش ہی نہیں ہوتے،
اپنی ان باتوں کو چھوڑتے ہی نہیں ہو. یہ ہمارے معبود بیکار ہیں، نہیں مانتے ہم تمہاری بات، اور اگر آئندہ میرے ساتھ اس قسم کی گستاخی کی میرے معبودوں کے بارے میں تو میں سنسار کر دوں گا. اس کے بعد وقت کی حکومت اور پورے ماحول کو انہوں نے چیلنج دیا، اللہ اکبر کبیرہ، اور کہا کہ یہ تم کن کی پرستش کرتے ہو جو نہ بول سکتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں، نہ ہل سکتے ہیں، اٹھا کے تمہیں رکھنا پڑتا ہے، اٹھا کے تمہیں انہیں کسی جگہ سجانا پڑتا ہے. یہ کیسے تمہارے معبود ہیں؟ میں نپٹوں گا ان سے، بتلاؤں گا تمہیں ان کے انجام سے. ان کی عید کا دن آیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا لے کے تمام کو باش باش کر دیا. ہنگامہ کھڑا ہو گیا. قصہ مختصر، سورۃ انبیاء میں اور اسی سورت میں اور دوسری صورتوں میں اس کی تفصیل موجود ہے. حدیث پاک میں بھی اس کی وضاحت آئی. پاش پاش کر دیا سب کو، بڑے کو رکھ دیا اور اس کے کندھے پر کلاڑا رکھ دیا. کون ہے یہ گستاخی کرنے والا؟ بڑا بدتمیز ہے، بڑا گستاخ ہے. ہمارے معبودوں کو کسی کا کان نہیں ہے، کسی کا ناک نہیں ہے، کسی کا سر نہیں ہے، کسی کا بازو نہیں ہے. کون یہ حماقت کر گیا؟ کن کی کر گیا؟ معبودوں کی کر گیا. سوچئے ذرا، معبودوں کی کر. جب انسان شرک میں الجھتا ہے نا، اس کو سنجیدگی کی کوئی بات یاد سمجھ نہیں آتی، اس کو سچی بات کبھی سمجھ نہیں آتی، اس کو ہمیشہ شرک کی بات ہی سمجھ آتی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا بھی، بتلایا بھی کہ یہ کچھ کر تو سکتے نہیں، تم ان کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو؟ ان سے پوچھ لو کس نے کیا ہے ان کے ساتھ. ابراہیم آپ جانتے ہیں یہ بول تو نہیں سکتے، یہ تو بول نہیں سکتے. ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں افسوس ہے تمہارے اوپر اور تمہارے معبودوں پر کہ جو اپنے دکھ درد کا بھی علاج نہیں کر سکتے، ان کو تم نے معبود بنا دیا. اللہ کے علاوہ یاد رکھیں، جن کو بھی معبود مانا جاتا ہے وہ دکھ اور تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، وہ اس سے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہمیشہ اس نے صحت پائی، کبھی ایسا نہیں ہوا. تو قوم نے پورا منصوبہ بنا کے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جھونک دینے کا پروگرام بنایا، الاؤ تیار کیا بہت بڑا. صحیح بخاری میں بڑی مفصل روایت ہے اس حوالے سے، اگر وہ سنائی جائے تو پورا خطبہ اسی کی نظر ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. الاؤ تیار کیا اور ہر انسان ہی نہیں، حیوانات بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس آگ کو بھڑکانے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کرتے تھے. انسان ہی نہیں، حیوانات. اللہ اکبر کبیر. یہ چھپکلیوں کو مارنے کا حکم اسی لیے دیا گیا ہے. تو خیر ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کے انہوں نے بلاخر آگ میں جھونک دیا، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگ کو پیدا کیا ہے. تمازق اور تپش آگ میں اللہ نے رکھی ہے. اگر اللہ چاہے تو دنیا کی آگ نہیں، جہنم کی آگ بھی مومن کی پیشانی کو نہیں چھوئے گی جو گناہگار جہنم میں جائے گا. حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر مومن گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلا بھی گیا تو نماز پڑھنے کی وجہ سے، سجدہ ریز ہونے کی وجہ سے باقی جسم تو جھلسے گا لیکن پیشانی کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. یہ جہنم کی آگ جو اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے، یہ کیوں نہیں چھوئے گی؟ اللہ کے حکم سے. اس کو اللہ نے تیار کیا ہے، جہنم کو اللہ نے بنایا ہے، اس کو جلانے والا اللہ نے اس کو بنایا ہے. دنیا کی آگ کی بھی یہی پوزیشن ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
ایک ہی جملہ فرمایا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم. تو مجال ہے آگ ابراہیم کا کچھ بگاڑ پائے؟ ابراہیم آگ سے نکلے علیہ السلام، قوم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن کسی کے دل میں ایمان کی رتی پیدا نہ ہوئی، کسی کے دل میں. یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے جس طرح مشرکین مکہ نے نبی علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا کہ اس آگ چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دو، ہم مان لیں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا آؤ. گئے، 14ویں کا چاند طلوع ہوا، اوپر آیا، آپ نے انگلی کا اشارہ فرمایا. چاند پہاڑ کے ایک جانب ایک ٹکڑا، دوسرا دوسری جانب، لیکن ان کو پھر بھی منہ مانگے معجزے کو دیکھ کے بھی ایمان کی توفیق نصیب نہ ہوئی، بلکہ یہ ہذیان بکا. یہاں تک انہوں نے جھوٹ بولا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو تو اب آسمانوں پر بھی چلنے لگا ہے. پہلے تو انسانوں پر چلتا تھا، اب آسمانوں پر بھی محمد کا جادو چلنے لگا ہے. انہوں نے بھی اپنی آنکھ سے دیکھا کہ ہم نے اتنی کوشش کی اس آگ کو بھڑکانے کی، لیکن یہ آگ ابراہیم کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکی. ابراہیم سچے ہیں، یہ کسی کے دل میں نہ آیا. یہ 3 کا 3 ہی فرض باقی رہے. ابراہیم، حضرت لوط علیہ السلام، اور ان کی حضرت ابراہیم کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ. اب جب یہاں تک بات پہنچی تو ابراہیم علیہ السلام نے فیصلہ کر لیا کہ اس جگہ کو خیر بات کہہ دیا جائے. اللہ ذوالجلال نے اجازت دی، چل نکلو یہاں سے، بابل کے شہر سے نکلو، یہ عراق کے سرزمین سے نکلو، شام کو میں جا کے ڈیرا ڈالو. وہاں جب پہنچے ابراہیم علیہ السلام، وہاں پہنچ کے ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ کے ساتھ شادی کی. ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال تھی، اور اس وقت اللہ ذوالجلال والاکرام نے ابراہیم کو بیٹا عطا فرمایا. پہلے اولاد نہیں تھی، دعائیں کرتے تھے رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین. خود اسی آیت کیا، انہی آیات سے پہلے یہ الفاظ ہیں، وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، رب ہب لی من الصالحین. میں جا رہا ہوں، اللہ خود میرا رہنما ہے، وہ جہاں چاہے گا مجھے پہنچا دے گا. اس مسافری میں اللہ مجھے بیٹا ہی عطا فرما جو نیک ہو. میں اکیلا، میری بیوی بھی اکیلی، بڑھاپے کے آثار نمایاں، اللہ بیٹا عطا فرما دے. رب حب لی من الصالحین. اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرما دیا. اللہ اکبر، بیٹا دے دیا. اب یہی بیٹا جس وقت 13 سال کا ہوا، ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا کہ میں اسماعیل کو میں ذبح کر رہا ہوں. چھری پکڑی ہوئی ہے، اس کو لٹایا ہے اور ذبح کرنے کی تیاری میں ہوں. یہ خواب دیکھا. ابراہیم سرزمین مکہ میں، حضرت اسماعیل سرزمین مکہ میں ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام وہ کہاں ہیں؟ اپنے شام کی سرزمین میں. خواب دے کے وہاں سے آتے ہیں. یہاں ایک بات یہ دیکھیں کہ جب بیٹا ہوا تو بیٹا ہونا ابھی معصوم ہے، چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہوا. اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم اس کو اور اس کی والدہ کو چھوڑ آؤ نا سرزمین حجاز میں، وہ پہاڑوں کی وادی میں چھوڑ کے آؤ. آپ یہ بات محسوس کریں، 2 بیوییں ہوں تو ان میں لاڈلی کون ہوتی ہے؟ پیار کس سے زیادہ ہوتا ہے؟ جس کی اولاد ہوتی ہے. جس سے اولاد نہیں ہوتی، انسان کی اس کے ساتھ نبھائی بھی مشکل ہوتی چلی جاتی ہے. یہ ایک فطرتی سا عمل ہے. وہ سمجھدار کہتے ہیں پھلدار درخت کی قدر ہوتی ہے، جس کا پھل نہ ہو اس کی قدر ہی نہیں ہوتی. اولاد ہوئی، اب قدر اس حاجرہ کی تھی، لیکن اللہ نے تو امتحان لینا تھا اپنے بندے کا.
کہ کہیں میرے مقابلے میں اس ہاجرہ کے ساتھ اور اپنے بیٹا جو منہ مانگے دعا کر کر کے مانگا تھا اس کی محبت تو کامیاب کارگر نہیں ہے، وہ جاگزی نہیں ہے دل میں. دیکھے کیا بنا، اللہ تو علام الغیوب ہے، لیکن دنیا کو بھی تو دکھانا تھا کہ یہ ہے میرا محبوب اور میں ہوں ان سے محبت کرنے والا، یہ ہے میرا خلیل جس کے دل میں اللہ کے علاوہ میرے علاوہ کسی کی محبت نہیں، نہ باپ بیوی کی، نہ بیٹے کی، نہ گھر بار کی، حتیٰ کہ اپنی جان کی بھی نہیں، حتیٰ کہ اپنی جان کی بھی نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ابراہیم علیہ السلام چھوڑ آئے جہاں کوئی انسان نہیں بستا، پہاڑ ہیں، ارد گرد پہاڑ ہیں، سایہ دار درخت بھی نہیں ہے، وہاں جا کے بٹھا دیا، بٹھا کے یہاں رہو، ایک مشکیزہ پانی کا اور کچھ کھجوریں، کتنے دیر گزریں گے ان سے، لیکن کچھ خیال نہیں ہے. جس نے حکم دیا ہے وہی انتظام کرے گا. حضرت حاجرہ نے پوچھا بھی کہ یہاں چھوڑنے کا مطلب، مجھے اور اپنے اس نونہال کو چھوڑے جا رہے ہیں آپ، کیوں؟ ابراہیم خاموش. حدیث میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جواب تک نہ دیا. حضرت حاجرہ نے پوچھا کیا اللہ نے حکم دیا؟ یہ حکم اللہ نے دیا؟ ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے نا، ہاں. سر ہلا دیا، ہاں اللہ نے حکم دیا. حضرت حاجرہ فرمانے لگی اذن لا یزین اللہ، یہ تاریخی جملہ ہے ان کا، اذن لا یزین اللہ، اگر یہ اللہ نے حکم دیا ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اور پھر نہیں ضائع کیا، اللہ نے ضائع نہیں کیا. وہ بستی بھی بسائی اور اسماعیل اور ابراہیم کے آثار کو بھی محفوظ کر دیا. ان کو ہی محفوظ نہیں کیا بلکہ ان کے آثار کو بھی محفوظ کر دیا. اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیرہ. اب خواب آیا ہے، ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں سرزمین حجاز میں، مکہ میں، جہاں چھوڑ کے گئے تھے. آ کے بات کرتے ہیں بیٹے سے، بیٹا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. تو با وفا اور فرما بردار بیٹا وہ کیا کہتا ہے؟ یا ابت افعل تؤمر، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابا جی جس کا حکم دیا ہے وہ کریں، انشاءاللہ میں صبر کر کے دکھاؤں گا، انشاءاللہ. ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ. اللہ نے اپنے حبیب محمد رسول اللہ سے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی کام ایسا نہ کریں جس کا تعلق مستقبل سے ہو تو آپ یہ کہیں کہ انشاءاللہ میں کروں. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی کیا کہا؟ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اللہ نے چاہا. یہ سوال بیٹے سے کیوں کیا، کیوں پوچھا؟ کیا یہ مشورہ تھا بیٹے سے؟ ہرگز نہیں، بیٹے سے مشورہ نہیں تھا، بلکہ وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے، یہ دیکھنا، یہ رزلٹ چاہتے تھے کہ میں نے دعائیں کرتا رہا رب ہب لی من الصالحین، یہ نتیجہ کیسا ہے؟ سمجھے یہ بات کہ یہ نتیجہ کیسا ہے؟ میں تو دعا یہ کرتا رہا رب ہب لی من الصالحین، اللہ نیک بیٹا عطا فرما. تو یہ نیک بیٹا اطاعت گزار ہے، فرما بردار ہے یا نہیں؟ یہ نہیں کہ بیٹے نے اگر انکار کر دیا تو چلو جان چھوٹ جائے گی. معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، ایسی کوئی بات نہ تھی. اگر ایسی بات ہوتی تو سرزمین شام سے ہی نہ چلتے کہ کبھی نے کسی نے خواب کی بنیاد پر بھی بیٹے کے گلے پر چھری رکھی ہے، وہاں سے روانہ نہ ہوتے. وہ سمجھتے تھے کہ یہ امر ربی ہے، اللہ کا حکم ہے، مجھے ایسا کرنا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب کیا اللہ پاک فرماتے ہیں فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں نے پروگرام بنا لیا، تسلیم و رضا کی بات پوری کر دی،
باپ نے بھی مان لیا، بیٹے نے بھی مان لیا، اور بیٹے نے کو کیا کیا؟ جبین کے بل۔ ہمارے ہاں عموماً معروف ہے پیشانی کے بل، بالکل صحیح نہیں۔ جبین اور جبہہ میں زمین آسمان کا فرق۔ لغوی اعتبار سے جبین اور یہ جبہہ ہے، یہ جبہہ ہے، یہ جبین ہے۔ اللہ نے جبین کہا ہے، جبہہ نہیں کہا۔ بات بنانے والوں نے کہی کہ جی پیشانی کے بل لٹایا، کہیں شفقت پدری جوش نہ مارے۔ یہ ہماری بنائی ہوئی باتیں ہیں، یہ ہمارے قصے، ہمارے دل کے ارمان ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات نہیں ہے، نہ ابراہیم علیہ السلام کی بات ہے، نہ قرآن کی یہ بات ہے۔ قرآن نے جبین کا لفظ استعمال کیا ہے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، لٹا دیا۔ اب لٹا کے چھری پکڑی ہے اور ذبح کے لیے آگے بڑھے ہیں۔ وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ، ابراہیم ابراہیم قد صدقت الرؤیا، حذف کر رہا ہوں بات کو، آپ نے خواب کو سچا کر دیا، آپ کی بات پوری ہو گئی۔ صدقت الرؤیا، آپ کی خواب سچی ہو گئی کہ آپ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے آمادہ ہیں۔ بیٹا ذبح نہیں ہے، خواب میں جو دیکھا تھا وہ کیا تھا؟ انی ارا فی المنام انی اذبحک، یہ نہیں کہ تم ذبح کیے ہوئے وہ دیکھا میں دیکھا میں نے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ دونوں میں فرق ہے، دو باتوں میں۔ تو یہاں ان کی اس تیاری کو اور اس تسلیم و رضا کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سے تعبیر فرمایا ہے کہ تم نے بات کی، خواب کی سچائی وہ پوری کر دی، سچا کر دیا خواب۔ یہاں پھر رنگ آمیزی ہے، تفاسیر کی کتابوں میں بھی اور تاریخ کی کتابوں میں بھی، کہ ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی مگر گلا کٹا لیکن دوبارہ جڑ گیا، پھر کٹا پھر جڑ گیا، پھر کٹا پھر جڑ گیا۔ اور بعض نے بات یہ بنائی کہ گلا اللہ تعالیٰ نے جناب تانبے کا بنا دیا، نحاس کا، چھری چلتی ہی نہیں، پتھر پہ مارا، پتھر کو دو ٹکڑے کر دیا چھری نے۔ ابراہیم بولے چھری تم کیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ پتھر کو کاٹ دیتی ہو، میرے بیٹے کا گلا کیوں نہیں کاٹتی؟ یہ سب زیب داستان ہے، یہ سب زیب داستان ہے، اور اپنے دل کی باتیں ہیں جو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف منسوب کر دی گئی ہیں۔ اللہ بھی نے بھی نہیں فرمایا، اللہ ذوالجلال نے یہی فرمایا قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ یہ چھری چلانے والی بات ہے ہی نہیں۔ جب جبین کے بل لٹا دیا گیا تو آواز دے دی کہ بس تمہارا کام پورا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ اس لیے مسئلہ سمجھیے، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں جو ہجرت کی نیت سے اپنے گھر سے نکلتا ہے وہ مدینے نہیں پہنچتا، راستے میں فوت ہو جاتا ہے، وہ مہاجر ہے، اس کی ہجرت مکمل نہیں ہوئی۔ سورۃ آل عمران کے آخری رکوع میں ہجرت مکمل نہیں ہوئی، راستے میں فوت ہو جاتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں اس کی ہجرت پوری ہو گئی، ہجرت مکمل ہو گئی۔ یہ ہجرت مکمل بھی اسی طرح ہے کہ وہ ہجرت کے لیے چل نکلا تھا، وہ 100 آدمی جس نے قتل کیے تھے، ذہن میں لائیں وہ حدیث پاک، اور آپ نے سنی ہے، صرف اشارہ مطلوب ہے، جو توبہ کے لیے گھر سے نکلا تھا، وہ مقام پر نہیں پہنچا تھا، فوت ہو گیا تھا، اس کی توبہ قبول ہوئی، توبہ مان لی گئی نا، یہ توبہ ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہ اقدام گویا صدقت الرؤیا سے تعبیر ہے، یوں نہیں جس طرح کے لکھنے والوں نے زیب داستان کے لیے اس قسم کی باتیں لکھ دی۔ اللہ فرماتے ہیں خود ان هذا لهو البلاء المبین، یہ بلا شبہ بہت بڑی آزمائش تھی، ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور ابراہیم علیہ السلام، اللہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سی باتوں میں آزمایا ابراہیم کو، اور ابراہیم نے ہر آزمائش میں پورا اترا۔
ابراہیم ہر آزمائش میں پورا اترا، اور یہاں تو آزمائش کو کیا فرمایا؟ بلاء مبین، ایک سری کھلی آزمائش تھی، بیٹے کو ذبح کرنا۔ پہلی آزمائشیں کچھ اور تھی، یہاں اس نونہال بیٹے کو جس کو بڑھاپے تک مانگ مانگ کے اللہ سے لیا تھا، اس کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے کا حکم تھا، اور اس کی بھی تصدیق اور اس کو بھی پورا کر دیا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ اسی واقعے کی یاداشت میں ہم 10 ذی الحج کو، جس طرح اللہ نے خود فرمایا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، بعد میں آنے والوں کے لیے ہم نے اس قصے کو باقی رکھا۔ تم بھی یاد مناؤ، ابراہیم کے اس واقعے کی یاد مناؤ، بلکہ ابراہیم یہ حج کا جتنا پیریڈ ہے، وہ عرفات کا ہو، وہ منا کا ہو، وہ کنکریاں مارنے کا ہو، وہ مزدلفہ کا ہو، وہ صفا مروہ میں دوڑنے کا ہو، یہ ساری حکایتیں تو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے اعمال کی ہیں، یہ ان کے اعمال کی حکایتیں ہیں۔ اللہ کو یہ ادائیں اتنی بھائیں اور پسند آئیں کہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا، اور آنے والوں کو کہہ دیا کہ تم بھی بھاگو یہاں سے، صفا مروہ کے درمیان ہاجرہ بھاگی تھی، تم بھی بھاگو یہاں سے، ابراہیم نے یہاں کے پتھر مارے تھے شیطان کو، تم بھی مارو پتھر۔ اللہ اکبر کبیرہ، ورنہ اب تو شیطان نہیں ہے وہاں کوئی، وہاں تو ایک پلر بنا ہوا ہے، لیکن حکم ہے، لیکن یہ ایک حکم ہے۔ تو یہ سارے آثار کیا ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ کو یہ ادائیں، ان کی اطاعت، ان کی فرما برداری ایسی پسند آئی کہ رہتی دنیا تک اس کو محفوظ کر دیا۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بڑی پتے کی بات کہتے ہیں جلال افہام میں، فرماتے ہیں ابراہیم کا اپنا کچھ نہ تھا، سب کچھ اللہ کے لیے تھا، سب کچھ اللہ کے لیے تھا۔ کہتے ہیں قلبہ للرحمن، قلبہ للرحمن وجسدہ للنیران وولدہ للقربان ومالہ للضیفان۔ مال مہمانوں کا، دل اللہ کے لیے، جسم آگ کے لیے، اولاد اللہ کے لیے، اولاد بھی اللہ کے لیے، اپنا جسم بھی اللہ کے لیے، اپنا دل بھی اللہ کے لیے۔ دل میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے اللہ کی محبت۔ اسی لیے تو اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا ہے۔ یہ کتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ خود فرمائے کہ میں ابراہیم کا دوست ہوں۔ اور یارو ہم دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ اپنی محبت نصیب فرما، اللہم انی اسألک حبک، یہ مصنون دعا ہے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک۔ یا اللہ اپنی محبت نصیب فرما، جس سے آپ کو پیار ہے اللہ اس سے ہمیں پیار نصیب کر۔ یا اللہ جن اعمال سے آپ محبت کرتے ہیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، وہ اعمال محبوب بنا دے۔ یہ نبی علیہ السلام کی دعا ہے۔ ہم دعائیں کرتے ہیں لیکن وہاں اللہ خود فرماتے ہیں ابراہیم میرا دوست ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری میں کہ نبی علیہ السلام نے انتقال کے 5 دن پہلے، لمبی روایت ہے صرف پہلا حصہ دیکھیے، انتقال کے 5 دن پہلے آپ بستر بیماری سے اٹھ کے منبر مبارک پر تشریف لائے اور وہاں ایک مختصر خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے کے ابتدائی الفاظ یہ ہیں صحیح بخاری میں کہ ان اللہ اتخذنی خلیلا کما اتخذ ابراہیم خلیلا، اللہ نے مجھے بھی خلیل بنایا ہے جس طرح اللہ ذوالجلال نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ یہ آخری 5 دنوں میں باقی تھے آپ کی زندگی کے کہ آپ نے یہ بات علم نشرح کی، گویا نبی ابراہیم بھی خلیل ہے اور حضرت محمد رسول اللہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خلیل ہے۔
رہ گیا قربانی کا مسئلہ، تو کچھ باتیں میں پہلے عرض کر چکا ہوں گزشتہ خطبے کے دوران۔ ایک بات یاد رکھیں کہ قربانی جس وقت کرے اس میں خالص اللہ کی رضا ہو، نمود نہ ہو، نمائش نہ ہو۔ آج کل میڈیا کے دور میں جو کیفیت بنی ہوئی ہے وہ مجھ سے آپ زیادہ آگاہ ہیں اس سے، جس سے نمائش اور نمود اور شہرت کی بالکل ننگی بو آتی ہے۔ اللہ ایسے عمل سے بچائے، ایسی قربانی سے نہ کرنا بہتر ہے جس سے مال بھی ضائع اور اجر، آخرت کا اجر بھی ضائع۔ خاسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی۔ اللہ ہمیں اخلاص نیت سے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے قربانی کرنے کا حکم کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جب قربانی کریں اس وقت جہاں بسم اللہ واللہ اکبر کہنا ہے، اس سے ابتداءً نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا من المسلمین۔ نبی علیہ السلام تو آنا اول المسلمین پڑھتے تھے، لیکن ہمارے لیے کیا ہے؟ وانا من المسلمین، ہم مسلمانوں میں سے اس کا اقرار کریں کہ یہ نماز اور یہ قربانی ان صلاتی و نسکی، یہ میری قربانی نہیں بلکہ میرا مرنا، میرا جینا سب کس کے لیے؟ للہ رب العالمین، اللہ کے لیے۔ یہ اخلاص جب تک نہ ہو، یہ جذبہ جب تک دل میں موزن نہ ہو، تو اس وقت تک قربانی کا کوئی نتیجہ نہیں ہے، قربانی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ ہمارے دلوں میں یہی جذبہ پیدا کر دے کہ یہ تو ایک مال کی قربانی ہے، وقت آیا تو مولا یہ جان بھی تیرے لیے حاضر، یہ مال بھی تیرے لیے حاضر۔ ان اللہ اشترا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے خریدتے ہیں کیا؟ مال بھی اور اس کی جان بھی۔ یہ میرے سپرد کر دو، اپنا مال بھی، اپنی جان بھی۔ ان اللہ اشترا من المؤمنین اموالہم وانفسہم بان لہم الجنہ، یہ دونوں چیزیں میری اور میری جنت تمہارے لیے، یہ دونوں چیزیں میری اور جنت تمہارے لیے ہے۔ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم، اللہ فرماتے ہیں اور تمہیں مبارک ہو اگر یہ میرے ساتھ خرید و فروخت کر لو تو یہ سودا تمہیں مبارک ہو۔ آپ تجارت کرتے ہیں نا، سودا مبارک ہو، مجھے بڑا اچھی جگہ پلاٹ ملے ہے، گھر بڑی اچھی جگہ ملے ہے، اور اللہ بھی فرماتے ہیں فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، تمہیں مبارک ہو کہ تم نے میرے ساتھ یہ سودا کر لی۔ اللہ ذوالجلال اس سودے کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس سودے کو نبھانے کی توفیق دے۔ اس سب سودے کو ہم سمجھے بھی کہ یہ سودا ہے اور پھر اس سودے کو نبھانے کی بھی توفیق دے۔ انہی چند باتوں پہ اکتفا کرتا ہوں، باتیں تو بہت سی ہیں قربانی کے مسائل کے حوالے سے، جن کو اگر مسائل ہی کو بیان کیا جائے تو اس کے لیے بھی 2 خطبے کم سے کم چاہیے۔ اللہ ذوالجلال اخلاص سے ہمیں یہ سنت پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہمارے اس عمل کو اللہ قبول و منظور بھی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔